حضرت خواجہ محمد باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کابل سے تشریف لائے. کابل میں پیدائش ہوئی، کابل سے لاہور ہوتے ہوئے دہلی تشریف لائے. اللہ کے ولی اپنے آپ نہیں جاتے کہیں، ساری دنیا میں اللہ کے ولی ہے، ساری دنیا میں ان کا فیضان ہے، وہ اپنے آپ نہیں جاتے. اولیاء اللہ، اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے جاتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حکم سے ہی جاتے ہیں. ان کا اللہ کا رابطہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بڑا مستحکم ہوتا ہے. ان کے اندر وہ ہوتے انسان ہیں، لیکن ان کے اندر روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گویا وہ باقی باللہ اور فانی فی اللہ ہو جاتے ہیں، اور بالکل اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کو آپ پڑھ کے دیکھیں گے، کہا جا سکتا ہے کہ وہ مادرزاد ولی تھے. بچپن سے اللہ کے ذکر، اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، راتوں کو جاگنا. جب جوان تھے راتوں کو سویا نہیں کرتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، بے چین رہتے تھے اللہ اللہ کے اندر. ان کی والدہ دعا کرتی تھی، پروردگار میرے بچے کی بے چینی بے قراری دیکھی نہیں جاتی، رب العالمین اس کو اس کی منزل تک پہنچا دے یا مجھے اٹھا لے، مجھے بچے کی بے چینی دیکھی نہیں جاتی. خواجہ باقر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی ایسے انسان کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے جو پکانے والا بے وضو ہو. بے وضو انسان کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، وضو بھی ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، اگر نان بائی ہے یا باورچی ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، باوضو ہے، تو فرماتے تھے کہ اس کا کھانا پکا ہوا کھانے میں راحت ہے. اور اگر کوئی بے وضو اور بغیر ذکر کرنے والا کھانا پکا دیتا ہے، اس کے کھانے کے بعد ہمارے دل پہ بوجھ ہو جاتا ہے، اور روحانی جو ہماری چشمے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. ان کی نگاہ میں اللہ نے بڑی تاثیر دی تھی، جس پہ نظر ڈال دیا کرتے تھے ان کی نظر ایسی اللہ نے رکھی تھی. اور وہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ کے ولیوں کا سب کا یہی مقام ہوتا ہے. کیوں کہ آپ دیکھیے نا، جیسے دنیاوی طور سے آج کل کے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں نا، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتی. کبھی ایکس رے مشین تو آپ کراتے ہوں گے، ایکس رے کراتے ہوں گے، کبھی الٹرا ساؤنڈ کراتے ہوں گے، سی ٹی اسکین کراتے ہوں گے، کبھی دانت والے کے پاس جاتے ہوں گے، دانت کا ایکس رے کراتے ہوں گے، کبھی لیزر آپریشن کراتے ہوں گے. یہ سب کیا ہے؟ اس میں کوئی چیر پھاڑ تھوڑی کرنی پڑتی ہے. یہ تو ریز ہے نا، شعاعیں ہیں. یہ تو شعاعیں ہیں، ایک مشین سے شعاع نکلتی ہے. آپ کپڑے پہن کے کھڑے رہیے، مشین کے آگے کھڑے ہو جائیے، وہ ایکس رے کر کے آپ کے اندر کی نسوں تک کا فوٹو نکال دے گا. کیا چیز ہے یہ تو شعاعیں ہیں نا. اللہ والوں کی نظر سے جو شعاعیں نکلتی ہیں ان کی تاثیر کو آپ نہیں سمجھ سکتے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کی جو روحانیت ہے، ان کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے. وہ بولتے ہیں تو اللہ کا فرمایا ہوا بولتے ہیں، وہ کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، سوتے ہیں تو اللہ کے حکم سے. ان کی نظر میں وہ تاثیر ہو جاتی ہے. جب لوگ امریکہ جایا کرتے تھے، بہت دور جایا کرتے تھے امریکہ، پہلے تو ہوائی جہاز سیدھا جاتا بھی نہیں تھا، اب تو چلا جاتا ہے 18-20 گھنٹے میں ہوائی جہاز پہنچ جاتا ہے امریکہ میں. اب تو فلائٹ پہنچنے لگی ہے. لیکن جب جہاز اڑتا ہے نا، جب آسمانوں پر ہوتا ہے، 30-40 ہزار فٹ کے بلندی پر ہوتا ہے، اور میلوں میلوں ہزاروں میل دور ہوتا ہے، تب بھی ایئرپورٹ سے جو راڈار سسٹم ہے نا، اس کا جو کنیکشن ہے نا جہاز کا، ایئرپورٹ سے لگا رہتا ہے. راڈار سسٹم ختم نہیں ہوتا اس کا. آپ جب موبائل سے بیٹھ کے بات کر رہے، جیسے ہی آپ نے نمبر ملایا ویسے ہی آپ کے وہاں پر مل گیا.
چلو مل گیا، پھر آواز بھی آنے لگی، کتنے ہی دور آپ فون کر لیجئے۔ ان تمام چیزوں سے پتہ لگا کہ روحانیت تو اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی چیز فیل ہو سکتی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز فیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، شان ہی ان کی الگ ہے۔ تو جو اللہ کے ولی جو چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہی ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں جو فیضان رہا دہلی کے اندر، جبکہ اکبر کی حکومت تھی، جبکہ جہانگیر کی حکومت تھی، جبکہ دین الہی چل رہا تھا، جس وقت تو اسلام کو ایک بڑا خطرہ آ گیا تھا بظاہر، باطن میں تو کوئی خطرہ نہیں تھا، اللہ کی حفاظت میں ہے، لیکن بظاہر خطرہ آ گیا تھا۔